السلام علیکم ناظرین، وائن ڈیگل میں میرا اور امتیاز گل صاحب کا اور طاہر خان کا سلام پہنچے۔ ناظرین، آج کے شو میں سب سے پہلے ذکر کریں گے ہم یوکرین اور روس کی جنگ کا، جس میں یہ جنگ اب طوالت اختیار کر رہی ہے، لیکن جہاں اس جنگ کو روکنے کے لیے روس پہ پابندیاں عائد کی گئی مختلف قسم کی، وہاں پہ پاکستان کے اوپر بڑا سفارتی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کے ساتھ گزشتہ روز پشاور میں ہونے والا افسوسناک دہشت گردی کا واقعہ، جس کے اندر کئی قیمتی جانیں گئیں، پاکستان کے لیے کتنی بڑی خطرے کی گھنٹی بجا رہے واقعہ۔ اور آگے چل کے ہم بات کریں گے اپنے پروگرام میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد اب آنے کو ہے ناظرین، اور یہ تحریک عدم اعتماد اپنے کس ایک طرح سے منطقی انجام تک پہنچے گی؟ کیا پرائم منسٹر اسمبلیاں توڑ دیں گے یا اس تحریک کا مقابلہ کریں گے؟ اور اس کے بعد کیا نئے الیکشن ہوں گے یا نئی حکومت آئے گی؟ اور آخر میں ہم تھوڑا سا ذکر آزاد کشمیر کا بھی کریں گے، وہاں پہ کیا سیاسی کھچڑی پک رہی ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں روس یوکرین جنگ کی۔ امتیاز صاحب، بڑی عجیب بات ہے، دنیا میں جہاں بھی تنازعات ہوں، وہ یمن کا معاملہ ہو، وہ عراق کا معاملہ ہو، افغانستان کا معاملہ ہو، ہر معاملے پہ سفارتی دباؤ پاکستان پہ بڑا نظر آتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں یورپی ممالک کے 23 سفیروں نے ایک پریس اسٹیٹمنٹ جاری کی، جس میں پاکستان سے مطالبہ کیا گیا کہ روسی حملے کی باقاعدہ مذمت کی جائے۔ اور اب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی آج آپ کے سامنے ایک وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ کیا کہہ رہا ہے، ساتھ میں کہا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان ایسا نہیں کرے گا تو پھر اس کو کچھ نتائج ہیں جو بھگتنا پڑیں گے۔ سر، بڑی عجیب بات ہے، پاکستان دنیا میں ویسے تو بڑا ایک لگتا ہے کہ ہر معاملے میں ریلیونٹ ملک ہے، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو فیٹفی تلوار بھی ہمارے سر پہ ہے۔ IMF کسی نرم شرائط پہ قرضہ دینے کے لیے ہمیں تیار نہیں ہے، اور نہ ہی یورپ کی کوئی بڑی کمپنیاں وہاں کے تاجر پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو سر، یہ کس طرح کی شراکت داری ہے جس میں صرف دباؤ ہی دباؤ ہے اور کچھ نہیں ہے؟ تو کچھ آپ نے بھی اس معاملے کو سر کوئی جانچنے کی کوشش کی ہے؟ دیکھیے افتخار، پہلے تو ہمیں اس بات پہ اعتماد ہونا چاہیے اور فخر ہونا چاہیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان کا ذکر، پاکستان کی ریلیونس ہر معاملے میں آتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی تنازع بین الاقوامی یا علاقائی ہوتا ہے، پاکستان کی رائے کو ضرور مقدم سمجھا جاتا ہے۔ دوسری بات کہ جو 23 ممالک کے سفیروں نے خط لکھا اور پاکستان سے کہا کہ آپ روس کی مذمت کریں، اب مجھے حیرانی اس بات پہ ہے کہ کیا انہی ممالک کے سفیروں نے بھارت کو بھی خط لکھا ہے؟ کیا انہی ممالک کے سفیروں نے بنگلہ دیش کو بھی خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ آپ روس کی مذمت کریں؟ کیا انہوں نے چین سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ آپ اس کی مذمت کریں؟ اصل میں یہ بین الاقوامی سیاست ایک دوغلا پن ہے، اپنے اپنے مفادات کی جنگ ہے۔ جب کشمیر پہ بھارت نے اپنا قبضہ مستقل کیا 5 اگست 2019 کو، کیا ان ممالک نے کوئی مطالبہ کیا، بھارت سے کہا کہ آپ نے کشمیر کا سٹیٹس اقوام متحدہ کی قراردادوں کے برعکس کیوں اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی؟ تو بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان چونکہ ایک نیوکلیر ملک ہے، ابھی میں ایک باہر سے آیا ہوں، آپ یقین کیجئے بڑا مجھے فخر محسوس ہوا۔ یہ کہا گیا کہ آپ کے پاس تو نیوکلیر بم ہے، آپ کے پاس اتنی بڑی آرمی ہے، اتنا بڑا ملک ہے، آپ کیسے خود کو اتنا چھوٹا قرار دے رہے ہیں؟ چھوٹا ملک نہیں ہے، چھوٹے ملک تو وہ ہوتے ہیں جس میں 50 لاکھ 60 لاکھ کی آبادی ہے، دوسروں کے رحم و کرم ہوتے ہیں، نیپال اور مالدیوز۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اس بات پہ فخر کرنا چاہیے۔ دوسری بات کہ ہمارا یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ دفتر خارجہ نے 3 دن تک انتظار کیوں کیا اپنی ہفتہ وار بریفنگ کا، جب 23 سفیروں کے خط کے پبلسائز ہونے کے بعد؟ بھائی ہم کسی کا کھاتے ہیں؟ ایک معاملہ ہے جس پہ آپ بھی ایبسٹین کر رہے ہیں، انڈیا نے بھی کیا ہے، اور آپ کی اپنی ایک چوائس ہے، تو اس وقت دفتر خارجہ خاموش کیوں نہیں؟ اسی وقت جس طرح بھارتی وزارت خارجہ فوراً اپنا ریئیکشن دیتی ہے، ہمارے دفتر خارجہ کو بھی بھلے جو بھی ریئیکشن دیتے وہ رد عمل۔ لیکن امتیاز صاحب وہ کہتے ہیں آپ نے تو کہہ دینا کہ ہم ان کا کھاتے تو نہیں ہیں، لیکن اگر گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھا جائے سر، تو اس وقت جو ہماری ٹریڈ ہے اس میں سو کہتے ہیں کہ 12-13 بلین تو ہم یورپ کے ساتھ کرتے ہیں، کچھ 10 بلین سے اوپر امریکہ کے ساتھ ہے۔ تو جس ملک کو آپ وہ سپورٹ کر رہے ہیں یا جس کے بارے میں آپ مذمتی بیان جاری نہیں کرنا چاہ رہے،
اس کے ساتھ تو شاید 150 ملین تک کی ہماری ٹریڈ ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہمارے جو اکنامک انٹرسٹ ہیں سر وہ لگتا تو ہے نا کہ یورپ اور امریکہ کے ساتھ جڑے ہیں. لیکن طاہر صاحب انفیکٹ پاکستان کو اس بات پہ مجبور کیوں کیا جا رہا ہے کہ مذمت کی جائے؟ پاکستان ڈپلومیٹک ایرینا کے اندر اتنا بڑا ملک تو نہیں ہے کہ اگر مذمت وہاں سے ہو جاتی ہے تو پھر روس کے لیے بہت زیادہ پریشانیاں کوئی پیدا ہو جائیں گی. تو آپ کو لگتا ہے کیا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ روس کے اوپر دباؤ ڈالنے کی یا ایک نیا جو بلاک بن رہا ہے یا نئی ایک ایکویشن بن رہی ہے پاکستان کو اس سے الگ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ ہو کیا رہا ہے؟ میری نظر میں اگر ہم امریکہ والے بیان پہ، کیونکہ وہ تازہ ہے، یہ دوسرا یورپین یونین کے یہاں جو سفیر ہے سفراء ہے، تو ممکن ہے کہ امریکہ وہ جو ہمارا ایک تعلق رہا ہے ان سے، ابھی تو ہم ان کے جو غیر نیٹو اتحادی ان کے اس سے تو نہیں نکلتے، گو کہ وہ پریکٹیکلی تو وہ ایک ڈیڈ ہے، وہ ایک قسم کا ختم ہوا ہے. لیکن بہرحال کاغذات میں تو ہے. ریلیشنز کی نوعیت تو اب یہ ہو گئی نا کہ دھمکیاں مل رہی ہیں. طاہر صاحب آپ چھوڑیں پرانی باتوں کو، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں پرانی نہیں کر رہا ہوں، تعلقات میں چلے گئے ہیں جہاں پہ دھمکیاں ہیں. میں اس طرف آ رہا تھا کہ وہ ہم سے توقعات رکھیں گے، لیکن یہ میرے خیال میں ان کو حق نہیں ہے، نہ امریکہ کو نہ یورپین یونین کے نمائندوں کو اسلام آباد میں جو رہتے ہیں، کہ وہ ہمیں کہیں کہ ہم یہ کریں ہم وہ کریں. صحیح. تو یہ کیونکہ ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم ان سے یہ کہیں کہ آپ یہ کریں آپ وہ کریں، تو لہٰذا لیکن یہ تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ذرا سوچنا بھی پڑے گا کہ امریکہ اور یورپین یونین کے نمائندے اسلام آباد میں ہم سے کیوں مت. ہماری پالیسیاں ماضی میں تو آزاد نہیں رہی نا. جب ہم نے پرانی طالبان حکومت کے خلاف 10 دنوں میں امریکہ کو اڈے بھی دے دیے، اور پھر ان کا ساتھ بھی دیا اور طالبان حکومت کو گرایا، پھر ان کے کہنے پہ سفیر امریکہ کے حوالے کیا افغانستان کا اس وقت کا، تو ہماری ماضی میں پالیسیاں ہم سٹینڈ نہیں کر سکے. رویہ ہمارے اس طرح کرے ہیں کہ ہم نے عادتیں خراب کی ہیں ان کے، کہ آپ اگر عادتیں خراب ہیں، ابھی بھی تبدیل کر لیں، ہماری کلیئر چیز نہیں آتی. آپ سٹینڈ لیں. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ والا جو موقف ہے، یا ایکسپلین بھی کرے لوگوں کو. پاکستان کا یہ مسئلہ ہے کہ ہمارا جس طرح صحیح کہا امتیاز صاحب نے کہ فارون آفس 3 دن انتظار کرتا رہا، اس وقت امیڈیٹلی چاہیے تھا. تو لہٰذا اگر ہم کلیئر ہو، ہمارا سٹینڈ کلیئر ہو، موقف کلیئر ہو ہر معاملے پہ، تو شاید پھر لوگ ہمیں ویٹ بھی دے. اور لیکن طاہر صاحب سوری ٹو کٹ، منیر اکرم صاحب مستقل مندوب ہیں امتیاز صاحب ہمارے یو این کے اندر، آپ اب کلیئر پوزیشن کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سفارتی فیلئر ہوا ہے، سفارتکاری ناکام ہوئی ہے، اور پھر ساتھ میں جہاں پہ یوکرین کے اور یورپ کے اور امریکہ کے کنسرنز کو سنا جا رہا ہے، وہاں پہ روس کے کنسرنز کو بھی سننا چاہیے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ اس کے پڑوس میں جب نیٹو آئے گا تو اس کے لیے خطرات بنیں گے. تو اگر آپ ایک تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہیں دوسرا نہیں دیکھنا چاہ رہے اور پاکستان سے یہ مطالبہ کریں کیا مذمت کریں، تو یا تو آپ چیزوں کو پورا ایک ٹوٹیلٹی میں دیکھیں، اور اگر آپ نہیں دیکھ رہے تو پھر پاکستان کے اوپر اس طرح کا دباؤ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کو لگتا نہیں کہ پاکستان نے تو کہیں نہ کہیں اپنا مقدمہ بہتر انداز میں پیش کیا ہے کہ جو ہم سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے؟ لیکن اس کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری بات میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اس دباؤ کو ہم سسٹین کر پائیں گے یا 1-2 ہفتے بعد ہمیں مذمت کرنی پڑے گی اور اس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اس وقت روس کی مذمت کرے گا، نہ چین کی نہ روس کی مذمت کرے گا، کیونکہ پاکستان بالکل اپنا ایک نیوٹرل پوزیشن اختیار کر لی ہے. اصل مسئلہ جو کہ امریکہ میں بھی اس وقت زیر بحث ہے، ایک ڈیموکریٹک پارلیمانی رکن ہے کانگریس کی، تلسی گابرٹ، تو انہوں نے بڑا ایک زبردست بیان دیا کوئی 10-12 دن پہلے. انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پہ اس وقت جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ روس ایک مکمل یقین دہانی چاہتا ہے کہ یوکرین کو نیٹو کا ممبر نہیں بنایا جائے گا، کیونکہ سب سے بڑا ملک روس کے پڑوس میں یوکرین ہے، کوئی 44 ملین کی اس کی آبادی ہے، 4-4.5 کروڑ کی. تو ان کو خدشہ یہ تھا کہ اگر نیٹو والے یہاں تک آ جائیں گے، بالکل ہمارے بارڈر پہ ان کے میزائل بھی آ جائیں گے، ٹینک بھی آ جائیں گے، تو ظاہر ہے روس بالکل ایکسپوز ہو جائے گا. لہٰذا انہوں نے یہ کہا کہ صدر بائیڈن کے لیے یہ کیا مسئلہ ہے صرف اس بات کی ضمانت دینا کہ ہم یوکرین کو نیٹو کا ممبر نہیں بنائیں گے. اور یہی وضاحت تھی یا یقین دہانی تھی جو روسی صدر اور ان کے دوسرے رہنما کر رہے تھے مسلسل امریکہ سے اور یورپی ممالک سے. انہوں نے نہیں سنا، 1.5 سال تک معاملہ چلتا رہا. تو پھر ظاہر ہے ہر ملک، اور روس کوئی پش اوے تو نہیں ہے، 5 مستقل ارکان ہیں سیکورٹی کونسل کے، ان میں سے ایک
وہ خود ہے، روس اس کے ساتھ ہے، تو وہ کام کیوں نہیں کریں گے جو سمجھتے ہیں کہ ہماری قومی سلامتی کے لیے بہتر؟ اور میں بتاؤں آپ کو افتخار، میں ختم کروں گا بات، کہ ایک روسی ڈپلومیٹ سے میری بات ہوئی تو اس نے یہ کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم پہ پابندیاں لگیں گی، اس کی بہت بڑی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے گی، کہتے لیکن یہ قیمت اس قیمت سے کم ہے جو یوکرین مکمل طور پہ اگر زیر اثر آ گیا نیٹو کے، اس سے بڑا خطرہ وہ ہو جائے گا، تو اس خطرے کو ٹالنے کے لیے یہ قیمت ادا کر رہے ہیں۔ لیکن انفیکٹ طاہر صاحب کیا لگتا ہے اس وقت پاکستان، آپ نے بھی شاید لگتا ہے کہ کچھ حد تک ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو ایک رویہ بڑا اپولوجیٹک قسم کا ہے، کہ لگتا ہے کہ شاید ہمارے اوپر ایک ذمہ داری تو ہم پوری نہیں کر رہے، بٹ ساؤتھ ایشیا کو نیوکلیر فلیش پوائنٹ کہا جاتا ہے، پاکستان بھارت دونوں نیوکلیر کنٹریز ہیں، پھر کشمیر کے معاملے کو لے کے جو پچھلے 70 برسوں سے حل طلب ہے اور UN کے ریزولوشن اس کے اوپر آ چکی ہیں، تو وہ امریکہ بہادر کے جو اس وقت یوکرین کے معاملے پہ پاکستان پہ سفارتی دباؤ ڈال رہا ہے، بٹ پاکستان کے اینڈ کے اوپر اس معاملے کو لے کے نہ تو یورپ نہ امریکہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس معاملے میں بھی تو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے سے قاصر رہے ہیں، تو آپ اس معاملے کو بھی دیکھیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ ہم نے تو اپنا پوزیشن واضح کر دی UN کے اندر کافی ہے، یا ان چیزوں کو بھی کلب کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے دنیا کو کہ اگر آپ نے معاملات کو حل کرنے ہیں تو پھر سارے معاملات کو ایک آنکھ سے دیکھنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے کہ ایک کے لیے کچھ اور سٹینڈرڈز ہوں گے اور دوسرے شو کے لیے کچھ اور سٹینڈرڈز ہوں گے؟ دیکھو نا، میں یہ کہوں گا کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون کیا کر رہا ہے، ہمیں اپنی پالیسیاں، لیکن جو یورپین یونین کی آپ بات کر رہے ہیں نا، نمائندوں کی یہاں سفراء کی، تو ان کا جو ڈیمانڈ ہے اسی بیان میں وہ میں نے اسے الگ کیا ہے، اس میں ایک چیز کو اس طرف اشارہ بھی ہے، اچھا، کہ جو اپ ہولڈنگ دا UN چارٹر ان دی فاؤنڈنگ، یہ جو ہے تو اب پرنسپل، اب ہمیں پاکستان کو فیصلہ بھی کرنا ہے کہ ہم یونائٹڈ نیشن کے ممبر ہیں، اس میں تو شک نہیں ہے نا، تو ان کے جو پرنسپلز ہیں، پھر جنرل اسمبلی کی جو قرارداد ہے وہ ایک کلیکٹیو وہاں پر ایک ڈیسیجن آیا ہوا ہے، ان کے جو ابسٹین ہے وہ 30 کے زیادہ ہے، پھر جو فیور میں ہے وہ 5 ہے، پھر ہمیں مطلب ہے کہ درمیان میں ہم کیوں ہیں؟ ہاں، اگر ہم روس کے ساتھ کھڑے ہیں جس طرح ماضی میں ہم ایک بلاک میں تھے تو ہمیں پھر ساتھ دینا چاہیے، یہ جو درمیانہ والا راستہ ہے نا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، یہ پھر آپ کی حیثیت کو مزید وہ فردر ڈیمیج کرے گا، تو لہٰذا ہمیں یہ بھی کہ آیا ہم انویژن کی سپورٹ کرتے ہیں یا اب ماضی میں ہم نے کیا ہے انویژن افغانستان کا یا اس کا، تو اگر نہیں کیا، اور پرنسپل یونائٹڈ نیشن کے یہ ہے، سیکرٹری جنرل کا بیان آپ نے پڑھا ہوگا نا، اسی میں سے، تو ہمیں بجائے اس کے کہ یورپ اور امریکہ کو دیکھے، ہمیں ہماری جو پالیسی ہے، فورن پالیسی، اس میں کیا لکھا ہے پاکستان کے لیے، ہاں یہ چلتا رہے کہ مشکلات تو ہوں گے، لیکن کیا روس، یہ جو ہمارے لوگوں کے ذہن میں جو پروگرام بنا ہے، حالانکہ عمران خان صاحب نے بھی وہاں افسوس کا اظہار کیا تھا، وہ جو سٹیٹمنٹ ہمارے جاری ہوا تھا دورے کے بعد روس کے، اور آپ نے منیر اکرم کا بھی ذکر کیا، بلکہ آپ عمران خان صاحب کے دورے سے 2 دن پہلے جو ہمارے سفیر ہیں یوکرین میں، ان کا جو بیان تھا وہ تو اس وقت ایک تاثر دے رہا تھا کہ ہم بالکل یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا پھر بعد میں، تو لہٰذا میرے خیال میں ہمیں جو پرنسپل ہے بین الاقوامی، بجائے ایک کے پھر دوسرے کے پھر تیسرے کے، ہمیں پرنسپل کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ کل اگر ہم نے آج اس انویژن کی انڈائریکٹلی حمایت کی ہے تو پھر کل ہمیں امریکہ کی انویژن کی بھی کرنا پڑے گا۔ صحیح، یقینی طور پہ آپ کہہ تو بڑا درست رہے ہیں کہ UN چارٹر کے جو پرنسپل ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے، لیکن کاش یہ پھر امریکہ اور ان کے یورپی اتحادی بھی اس پرنسپل کو فالو کریں، اور اگر ایسا کریں تو پھر کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے، فلسطین کا مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے، افغانستان کے مسئلے کو بھی اسی میرٹ پہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ دنیا بھر میں بہت سارے اور بھی خطے ہیں جہاں پہ ہیومن وائلیشنز ہو رہی ہیں، جہاں پہ جارحیت ہو رہی ہے، تو میرا خیال میں ان کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے۔ لیکن اگین اگر ان پرنسپلز کو پاکستان فالو کرتا ہے تو جو دھمکی دی گئی ہے، لگتا ہے یہی ہے کہ پھر فیٹف کی تلوار بھی ہم پہ لٹکتی رہے گی، IMF سے بھی ہمیں بڑے سخت شرائط پہ لون ملیں گے، اور امریکہ اور یورپ سے جو ہم ٹریڈ کر رہے ہیں شاید اس کے اندر بھی ایک واضح کمی دیکھنے کو ملے، اور پھر پاکستان کے اندر کوئی بڑی سرمایہ کاری بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی، تو یہ بڑی قیمت ہو سکتی ہے ممکنہ طور پہ۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد ذکر کریں گے پاکستان میں دہشت گردی کی نئی لہر، پشاور میں کیا کچھ ہوا، پاکستان کے لیے کتنا خطرناک ہے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ذکر کریں گے کل پشاور میں ہونے والی ہولناک دہشت گردی، جس میں کہا جا رہا ہے کہ 60 افراد اپنی جان سے گئے، کوئی 190 سے زیادہ زخمی بھی ہوئے۔ امتیاز صاحب، میں سر جو مقدمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سر یہ ہے کہ ہم کئی دہائیوں سے ایک تو دہشت گردی کا شکار ہیں،
اب دیکھا جائے تو عملاً افغانستان کے اندر تو جنگ ختم ہو گئی ہے، بٹ وہ جو شدت پسندوں کا پاکستان کے خلاف غصہ ہے وہ ابھی تک ختم ہونے کا نام نہیں ہو رہا. اس کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے وجوہات؟ اور پھر پاکستان کے اندر جو ہم بات کرتے ہیں، ہمارے وزیر داخلہ ہوں یا دیگر ذمہ دار لوگ صرف اتنا کہہ دینا کہ جی دہشت گردی کے بڑے تھریٹس ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو بری و ذمہ سمجھ لیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہم سمجھے تھے، پچھلے پروگراموں میں بھی ذکر کرتے رہے ہیں کہ جب طالبان اقتدار میں آ گئے ہیں کابل میں، تو اس کے بعد ہمیں ایک امید ہو چلی تھی کہ کم از کم افغانستان کی سرزمین سے اب پاکستان میں دہشت گردی نہیں ہوگی. لیکن اب تک جتنے واقعات ہوئے ہیں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے تانے بانے افغانستان سے جا کے ملتے ہیں. اور چوتھی بات کہ جو انٹرنل سیکیورٹی کی ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ری ارینجمنٹس ہیں، 2 پولیس اہلکار کھڑے کر دینا اور ان کو بھی سٹنگ ڈکس کے طور پہ. کوئی ہماری سیکیورٹی لیئرز نہیں ہیں کہ جو کسی ایک خطرے کو بہتر انداز میں ایک طرح سے ٹیکل کر پائیں. تو کیا کہیں گے سر؟ سچویشن تو لگتا ہے بڑی الارمنگ ہے. دیکھیے افتخار، جو دہشت گردی ہے اس کو مکمل طور پہ آپ ختم نہیں کر سکتے جب تک ہمارے معاملات بھارت کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتے. جو سمپولیے اس ملک میں پلتے رہے ہیں، ان کے بچے بھی آگے سے ہو گئے گزشتہ 35-40 برسوں سے، یہ وہی اعلی کار بن جاتے ہیں، وزیر فخار بن جاتے ہیں دوسری قوتوں کے، پاکستان میں عدم استحکام پھیلانے کے لیے ان کے ایجنٹس بن کے. اب ظاہر وزیر داخلہ نے تو کہہ دینا ہے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. اور دوسرا جو آپ نے بھی اشارہ کیا کہ جی افغانستان کے ساتھ تانے بانے ملتے ہیں. دیکھیں، جو حکیم اللہ محسود تھا یا بیت اللہ محسود، یہ کوئی افغانستان سے تو نہیں آئے تھے. یہ تو ہمارے اپنے خلاف جو داعش کا حافظ سعید جو تھا اورگزئی، تو وہ کوئی افغان تو نہیں تھا. تو پھر جو بلوچستان کے جو لوگ ہیں یہ کوئی افغان تو نہیں ہیں. لہٰذا ہمیں ہمارے جو ارباب اختیار ہیں انہیں اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ بہت عرصہ ہو گیا ہے، 20 سال ہو گئے ہیں ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اصل مسئلہ افغانستان کا جو ہے نہیں، اصل مسئلہ پاکستان کے اندر ہے کہ ہم کس حد تک تیار ہیں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے. اور وہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ہوتا یہ ہے کہ 1-2 دن وہاں پہ سیکیورٹی رہے گی، 2 کی بجائے 4 اہلکار کھڑے کر دیں گے. اس کے بعد پھر وہ آپ جب کبھی جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ چائے پیتے آپ کو نظر آئیں. یہ ایک مستقل میرا خیال ہے ہمیں چیلنج کا سامنا رہے گا. جو سعودی عرب اور ایران کی جنگ تھی، پھر القاعدہ سے اب داعش بن گیا، یہ سارے سہولت کار ہیں عدم استحکام کے. ہمیں اس چیلنج کا مسلسل سامنا رہے گا، اس سے چھٹکارا آسان نہیں ہے. لیکن کیوں نہیں ہے سر؟ بات تو طاہر صاحب یہ ہے کہ کیوں نہیں ہے، سوال تو یہی ہے نا. اور پھر یہ ہے کہ پاکستان کے ذمہ دار لوگ جب ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جب ایک شک کا اظہار کیا جاتا ہے یا کہیں سے خبر آتی ہے کہ داعش بھی یہاں پہ آ گئی ہے، تو بڑے اسٹرانگلی اس بات کو ریفیوٹ کیا جاتا ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی سرزمین پہ. بٹ پشاور کو دور افتادہ علاقہ نہیں ہے، یہ پروونشل کیپٹل ہے جہاں پہ سیکیورٹی بہرحال الرٹ ہوتی ہے اور وہاں پہ بڑی ایک ویجیلنٹ ہوتی ہے. وہاں پہ اس طرح کا واقعہ ہو جانا اتنا بڑا، اور ساتھ میں ایک ادارہ بھی ہم نے بنا دیا نیکٹا کے نام سے. وہ کیا کر رہے ہیں سر؟ نیشنل ایکشن پلان کے تحت تو ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم انٹیلیجنس کو پول کریں گے، تمام ایجنسیز مل کے کام کریں گی. ایون کہ کہیں اس زمانے میں NDS جو تھی افغانستان کی، وہ بھی اپنی انفارمیشن. تو یہ چیزیں، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر ہم صرف اسٹیٹمنٹ کی حد تک تو ہیں، اس سے زیادہ سنسیریٹی نظر نہیں آ رہی ہمارے ایکشنز کے اندر. تقریباً 3-4 ہفتے پہلے جو خیبر پختونخوا کے پولیس کے سربراہ ہیں، ان کے 2 انٹرویوز میں نے سنے، اور اس میں انہوں نے خود کہا تھا کہ مستقبل قریب میں داعش، وہ پڑی ہوئی ہے آپ سن سکتے ہیں، کہ مستقبل قریب میں داعش TTP سے، قردم تحریک طالبان پاکستان سے زیادہ خطرناک ہوگا اگر، اور ان کے پاس انفارمیشن ہوگی، اطلاعات ہوں گی، ہم ان پہ شک نہیں کرتے. پولیس چیف کو پتہ تو پھر باقی لوگوں کو بھی پتہ ہوگا، ظاہر بات ہے. لیکن اگر اس نے یہ بات کر دی ہے تو پھر یہ والا جو کل کا واقعہ ہوا، یہ جو واقعہ ہوا ہے کل کا، تو اس کو آپ دیکھیں کہ 3 لوگ رکشے میں آتے ہیں بڑے آرام سے، بڑے گنجان آباد، اور یہ جو مسجد ہے یہ سب سے بڑی مسجد ہے. صحیح. تو اس میں جاتا ہے بندہ، 2 آگے پیچھے ان کو لانے کے لیے. وہ جو اگر ان کا ایک نظام اتنا ہے کہ، اور یہ خود کو حملہ جو ہوتا ہے یہ آسان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کو مشکل ہوتا ہے بندے کو روکنا، لیکن پلاننگ کرنا، بندے کو تیار کرنا، پھر ریکی کرنا، پھر ظاہر بات ہے کوئی فون شون کا چکر، یہاں پر ہماری فیلئر تو ہے.
ہمارا ایک ہماری بدقسمت یہ بھی ہے کہ ہم سیکیورٹی لیبس پہ کم بات کرتے ہیں. میڈیا میں اس طرح کے خوف پیدا کیا گیا ہے کہ ہمارے میڈیا کے لوگ زیادہ چیزیں نہیں بول سکتے. یہ خوف ختم ہونی چاہیے, بولنا پڑے گا. اگر ہم نہیں بولیں گے تو پھر لوگ کہیں کہ معاملہ ٹھیک ہے. سیکیورٹی لیبس ہیں, باوجود اس کے بالکل امتیاز صاحب نے صحیح کہا کہ دہشت گردی آپ ختم نہیں کر سکتے, لیکن کہاں گئے ہمارے پھر تمام ادارے. میں صرف پولیس کو بلیم نہیں کرتا, پولیس بس معصوم لوگ ہیں, بس ہر چیز پولیس پہ ڈالو. تو لہٰذا کیونکہ یہ دشمن کا کام ہے. جب اتنے زیادہ لوگ شہید ہوتے ہیں ایک مسجد میں 60 تک لوگ اور پھر 200 تک, تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے. اس میں کوئی شک, تو ہماری فیلئر ہے. اور بالکل اگر وہ ایک اپنی پالیسی کو تبدیل کر سکتے ہیں کہ کچھ خاموش رہو اور بعد میں ہٹ کرو, اور ہٹ ایسا کرو کہ آسان ہدف بھی ڈھونڈ لو کہ تباہی مچاؤ, تو اس کا مطلب کہ سلیپر سیلز رہتے ہیں تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں. ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ پشاور میں ختم ہو گئی. اگر یہ کام ہوا تو پشاور میں ضرور ہوگا اس کا سسٹم, پشاور میں ضرور ہوگا نیٹ ورک انٹیکٹ ہے ان کا بالکل 100%, اور آگے پیچھے بھی ہوگا, گردنواہ میں بھی ہوگا, اور اپنا کام کر رہے, اور انہوں نے کام کر لیا. وہ دیکھیں نا اس میں افتخار ہے آپ کو. ہمیں کیا پتا کہ کرک میں, بنو میں, ڈیر اسماعیل خان میں جو مدارس ہیں, جو مسجدیں ہیں, وہاں پہ کون کون لوگ رہ رہے ہیں اور ان کے تانے بانے کس کس کے ساتھ ملتے ہیں. ہمارے جو جمعیت علماء اسلام والے, جماعت اسلامی والے, جو خاص طور پہ مدارس ہیں, ان کے جو لوگ ہیں کس کس کو سپورٹ کر رہے ہیں. مطلب جب ہمارے ہاں خود اسلام آباد میں لال مسجد میں چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے, تو قبائلی علاقوں کا یا سرحدی علاقے ہیں, وہ تو آپ کو پتہ نہیں کون کون وہاں بیٹھا ہوا ہے. وہ کیا چیزیں مانے آ رہی ہیں کہ جب ہمیں پتہ بھی, اور نیشنل ایکشن پلان کے اندر ڈیسائیڈ بھی کر لیا تھا ہمارے اپنے لوگ, کہ ہم نے مدرسوں کو وہاں پہ ہم نے ایک طرح سے ان کو ریگولیٹ کرنا ہے, وہاں کچھ کو ہم نے سرکاری تحویل میں لینا ہے. سر کیا رکاوٹیں کیا آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ مولانا صاحب سے پوچھیں, جتنے ہمارے مولانا حضرات ہیں وہ کتنی رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں. دیکھیں ہم نے آپریشنز کے ذریعے کافی حد تک تو قابو پایا, 80-90% تک جو دہشت گردی کے واقعات تھے وہ کم ہوئے. لیکن باقی اب جو ہو رہا ہے نا, یہ ہمارے میں تو نہیں کہتا کہ سہولت کار ہیں, نہیں کہنا چاہیے, لیکن خود ہمارے بہت بڑے بڑے جید رہنما ہیں. اب ان کے گھروں میں, ان کے مدارس میں, ان کی مسجدوں میں ہمیں تو نہیں معلوم کون, اور کیا کسی کی جرت ہے پولیس کی کہ ان کے مدارس میں جا کے چیکنگ کر سکے. یہ جب تک اندرونی طور پہ ہمارے لوگ اس معاملے پہ کلیئر نہیں ہوں گے, اس وقت تک یہ واقعات ہوتے رہیں گے. تو ہمیں اندرونی طور پہ کلیئر ہونے کی ضرورت ہے, اور پالیسی کے اندر بھی ایک کلیئرٹی لانی چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کریں بلیم افغانستان کو, آپ بھارت کو کریں, لیکن گھر کو ٹھیک کرنا بہرحال آپ کی ذمہ داری. ایک چھوٹی سی بریک ناظرین, اور بریک کے بعد ذکر کریں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد, جو کہ اب آنے کو تیار ہے, لیکن اس کا لاجیکل اینڈ ہوگا کیا, کس طرف سچویشن جائے گی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. امتیاز صاحب, طاہر صاحب, ڈرافٹ تو تیار ہو گیا سر. مولانا نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے مسودہ تیار کر لیا ہے, اور کچھ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دستخط بھی ہو گئے MNAs کے, جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. سر مجھے اب یہ سمجھا دیں کہ اب ہونے والا کیا ہے. ایک تو یہ کہ تحریک عدم اعتماد واقعی اپوزیشن کی ضرورت ہے, اور اگر ایسا ہے سر تو صادق سنجرانی صاحب سینیٹ کے اندر بیٹھے ہیں, نمبر گیم اپوزیشن کو فیور کر رہی ہے, بٹ وہ ان کو پیارے ہیں جو عمران خان صاحب کے اتحادی ہیں, یا کسی اور کی ضرورت ہے. اب اس معاملے پہ خان صاحب ریئیکٹ کیسے کریں گے؟ اسمبلی توڑنے جا رہے ہیں یا ڈٹ کے مقابلہ کریں کہ جی آ جاؤ میدان ہی ذرا ویکھ لینا میں تانوں؟ وہ دیکھیں اب تو پتہ نہیں کہ وہ ڈرافٹ کیا ہے, اس میں تو ایک لائن لکھنی ہوتی ہے. یقیناً ایسے ہوگا نا, وہ تو ریکوائرمنٹ ہے. ہمیں اس وزیر اعظم پہ اعتماد نہیں رہا, یہی ہوتا ہے نا. ایسے ہوتا ہے, پتہ نہیں وہ کون سا وہ ماسٹر پیس تیار کر رہے ہیں, کہتے ہیں ہم ڈرافٹ ہم تیار کر رہے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کو کم از کم 10 اضافی لوگ چاہیے. اگر آپ کہہ رہے ہیں 180 ہیں ان کے پاس, وہ تو زرداری صاحب تو 190 کا کہہ رہے ہیں. چلو چلے دیکھیے, کہنے میں کیا حرج ہے, صحیح ہے. وہ تو اصل اس دن پتہ چل جائے گا جس دن یہ ریکوزیشن ہوگا عدم اعتماد کے لیے. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کو ہٹا کے, یہ ان کی توقع یہ ہوگی کہ کسی اور کو PTI, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے خلاف نہیں ہم نے عمران خان کو ہٹانا ہے. اگر عمران خان کو ہٹانا ہے تو بڑی افتخار صاحب ان سب کو پتہ ہے, ان سب نے دستخط کیے ہیں 18ویں ترمیم پہ. آپ کو معلوم ہے 18ویں ترمیم کے اندر پارٹی کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ ان کراؤنڈ کنگ ہوتا ہے, اسی نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. جس طرح زرداری صاحب جب صدر بنے تھے, ان کے پاس 58 بھی اختیار تو تھا نہیں, ان تو حوالے کر دیا تھا. اس کے باوجود سارے فیصلے مجال ہے کہ ایک فیصلہ ان کی مرضی کے بغیر ہو جائے. تو یہی کام عمران خان بنی گالہ میں بیٹھ کے اپنا کرے گا. اگر ان کی خواہش ہے کہ حکومت نہیں ختم ہوگی, عمران خان
اچھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہے گی. مجھے تو یہ لگ رہا ہے, دیکھیں نا مجھے یہ بتائیں کہ 18ویں خان صاحب مانیں گے کہ وہ نہ ہو پرائم منسٹر کوئی اور ہو تو بیٹھ جائیں گے. عمران خان کے ماننے کی بات دیکھیں, جب نمبرز اگر عمران خان کے خلاف آ جاتے ہیں تو اس کے پاس تو پھر اخلاقی جواز کوئی نہیں ہے. صحیح. لیکن میں نے آپ کو جو مسئلہ پیش کیا وہ یہ کہ 18ویں ترمیم کے تحت وہ پارٹی کے سربراہ ہیں اور پیچھے سے وہ اسٹرنگ پولنگ کر دیں گے. بیک سیٹ ڈرائیونگ آپ کہہ رہے ہیں. جی بالکل, وہ پیچھے سے اسٹرنگ پولنگ کریں گے آرام سے. انٹرسٹنگ. تو پرائم منسٹر وہ کہتے ہیں ڈیفیکٹو ہوں گے بٹ رہیں گے عمران خان. اور دوسرا ایک اور مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر اس دفعہ خدا نخواستہ یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے, خدا نخواستہ, تو اس معاملے میں آپ تھوڑی سی نہیں دیکھیں, تو اگلے 6 مہینے تک یہ کسی جوگے نہیں رہیں گے, کسی قابل نہیں رہیں گے, مزید کوئی عدم اعتماد لا نہیں سکتے آئیناً. صحیح. طاہر خان صاحب آپ بھی تھوڑا بہت بیٹھتے اٹھتے ہیں سیاستدانوں کے ساتھ, انفارمیشن آپ کے پاس بھی تھوڑی بہت ہوگی. یہ واقعی لگ رہا ہے کہ بڑے اب تگڑے انداز میں آ رہے ہیں, نمبرز گیم ان کے فیور ان کو کر رہے ہیں اور خان صاحب کو باہر نکالیں گے. اور جو میں امتیاز صاحب سے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کیسے ریئیکٹ کریں گے؟ اگرچہ تھوڑا بہت ریپیئر ورک کر رہے ہیں, اتحادیوں سے ملے ہیں, چودھری صاحب کے پاس بھی چلے گئے, پھر مونیلا سے دوبارہ بھی ملے ہیں, اب کہا جا رہا ہے کہ حیدرآباد ایم کیو ایم کے پاس بھی شاید چلے جائیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ وہ جانے والے ہیں تو پھر بہتر ہے کہ اسمبلی توڑ دو یا مقابلہ کریں گے؟ اور اگر ڈیسیٹ ہو بھی جاتے ہیں, پرائم منسٹر اگین پی ٹی آئی کا آ جاتا ہے, بیک سیٹ ڈرائیونگ کریں گے اور ٹف ٹائم دیتے رہیں گے, کیا لگتا ہے آپ کو؟ ایک تو میرے خیال میں کل تک انتظار کرنا پڑے گا, اتوار تک, کیونکہ آج وہ پی ٹی آئی کے ایک سینیٹر صاحب ہے, تو اس نے کہا کہ عمران خان صاحب اتوار والے دن جب بہاڑی میں تقریر کریں گے, اچھا, تو جو کہ اس کا دوسرا جلسہ بھی ہے, تو اس میں وہ انہوں نے خود کہا ہے, فیصل جاوید سینیٹر جی, تو اس نے کہا کہ جی کل وہ اپوزیشن کے اس کے بارے میں جو موٹیوز ہے, مقاصد ہے, تو ایک تو اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. اچھا, کہ وہ اپنے پتے کیسے شو کرتے ہیں. ہاں, لیکن جو آپ نے چودھری شہزاد صاحب سے ملاقات والی بات کی ہے, میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب پہ دباؤ ہے. ان کے بیانات ماضی کی بنسبت تھوڑے سے اس طرح نہیں رہے جب ماضی میں ہوتے تھے, تھوڑا سا وہ, اور ویسے اچھا بھی نہیں لگتا, لیکن عمران خان صاحب ذرا غمی خوشی میں تھوڑے سے کمزور آدمی ہیں. ماضی کی طرح وزیر اعظم نہیں ہے وہ, جو ماضی کے لوگ باوجود اختلافات کے جاتے تھے فاتحہ خوانی کے لیے, اور اس عمران خان صاحب میں تھوڑی سی وہ معذرت کے ساتھ نہیں ہے وہ. اب انہوں نے شروع کی ہے, تو اب چونکہ عدم اعتماد اگر کامیاب ہوتی ہے تو یہ مطلب ایک آپ کے لیے بڑی ایک کوفت کا سامنا, ایمبیرسمنٹ ہوگی یقیناً ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا. اب نمبر کا تو مجھے نہیں پتا کہ کتنے ہیں, جس طرح آپ لوگوں نے کہا کہ 180 اور پھر 190 کی بات ہو رہی ہے, لیکن کچھ نہ کچھ تو ہوگا. اگر اسی سٹیج پہ اب تمام اپوزیشن پارٹیاں اتنی ایکٹیو ہو گئی ہے اور اپوزیشن میں اختلافات کے باوجود زرداری صاحب ایک کے ساتھ مل رہے ہیں, شہباز شریف صاحب کیو کے پاس جا رہے ہیں, ایم کیو ایم کے پاس جا رہے ہیں, تو کچھ نہ کچھ تو ہے. لیکن اس پارٹی کے پاس دیکھیں نہ وہ پنجاب سے کوئی سیٹ جیت سکی ہے پچھلے الیکشن میں, نہ خیبر پختونخوا سے جیت سکی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کو ہٹائیں گے. ہم پی ٹی آئی والے ہم سے پی ٹی ایم کی صدارت ان کو ملی ہوئی ہے نا سر, پی ٹی ایم کی صدارت ان کو ملی ہوئی ہے, وہ پولیٹیکل انجینئرنگ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. لیکن امتیاز صاحب اس بات پہ آپ ابھی تک نہیں آئے کہ یہ تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کی ضرورت ہے یا کسی اور کی ہے. سر کچھ باتیں اور بھی تو ہو رہی ہوتی ہے نا مارکیٹ میں, وہ آپ بھی جانتے ہیں. وہ انہوں نے اچھا ایک اس کو پاٹ پوری کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں ایک خبر وہ لے آئے کہ جی کسی اور کی ضرورت ہے لہٰذا ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اب یہ بھی سیاسی منافقت کی ایک اور مثال ہے کہ اب جن لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ وہ سلیکٹر ہیں, آپ پھر انہی کو شے دے رہے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں, عدم اعتماد ہم پیش کریں, آپ فون کالز کریں لوگوں کو اور تاکہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں. تو یہ دیکھیں سیاسی انہی منافقتوں کی وجہ سے پاکستان کا اندرونی نظام جو ہے بہت خراب ہوا ہے. تو ان لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ وہ یا اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جب اقتدار سے باہر ہوں تو سلیکٹر کو گالیاں دیتے رہیں اور پھر جب اقتدار میں آنا چاہیں تو پھر سلیکٹر کو وہاں ہار پہنانا شروع کر دیں. یہ تھوڑا سا ان کو میرا خیال ہے اب اتنا میرا خیال ہے شعور اتنا آ گیا ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ کون کیا کر رہے ہیں. لیکن طاہر خان صاحب کیا لگتا ہے آپ کو, اگر ہم سپوز کہ اب تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو پی ٹی آئی تو لوزر ہوگی, ان کی گورنمنٹ جائے گی, لیکن اس کے ساتھ اگر اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں تو پیپلز پارٹی بھی لوزر ہوگی کیونکہ سندھ میں ان کی حکومت ہے. اتحادی جو کیک میں سے زیادہ حصہ لے کے بیٹھے ہیں ان کے ہاتھ سے بھی سب کچھ چلا جائے گا. تو الٹیمیٹلی آپ کو بینیفیشری کون لگ رہا ہے, وہ جو لندن میں بیٹھے ہیں ساری کیک انہی کی طرف چلا جائے گا, جو آپ کو لگتا ہے کہ جو نیا سسٹم آئے گا اس کے اندر یہ لوگ بھی بینیفیشری ہو سکتے ہیں, پیپلز پارٹی بالخصوص؟ نہیں, لیکن ظاہر بات ہے کہ اس دفعہ تو پیپلز پارٹی جس طرح کے ان کا ایک مارچ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑی زیادہ کراؤڈ جان ہے اس میں. ہاں بالکل اس میں جان ہے,
اور خاص کر پنجاب میں. چلو سندھ تو ان کا اپنا ہے, لیکن جو ابھی پنجاب میں داخل ہوئے ہیں اس کے بعد تو کافی سارے مطلب ہے کہ اچھے ان کے وہ ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں اگر ان کو بڑا مقصد حاصل ہوتا ہے میری نظر میں, مرکز سے اگر عمران خان صاحب ووٹ سے آؤٹ ہوتے ہیں تو وہ قربانی تو پھر ان کو دینی پڑے. ویسے بھی تو 4 سال تقریباً ویسے بھی ہو گئے ہیں نا. شیخ رشید تو بار بار ٹھیک کہتا ہے نا کہ 4 سال ہو گئے ہیں, اب بلدیاتی انتخابات ہے, پھر آئندہ سال انتخابات ہے. لیکن وہ ہماری سیاست میں تو ایک وہ بھی ہوتی ہے نا, ایک ضد اونا بھی ہوتی ہے, اس کا دخل بھی ہے. اور ویسے بھی اب جو سیاست ہے نا, حالانکہ جمہوریت ہونی چاہیے, خراب جمہوریت ہونی چاہیے, ڈکٹیٹرشپ سے بہت اچھی ہے اور ہمارا آئین دستور ہے, لیکن اب یہ ہے کہ ہماری اس میں سیاست میں تو پھر ایک دوسرے کو گرانے والا اور ایک دوسرے کو امبیرس کرنے والا ایک ایلیمنٹ تو موجود ہے. اور اب تو تلخی جس طرح بڑھ گئی ہے, میثاق جمہوریت بھول گئے 90 کی دہائی کی اب پالیٹکس واپس آ گئے. اس کے اندر معذرت کے ساتھ گالم گلوچ بھی ہے, الزام تراشی بھی ہے, لیگ پولنگ بھی ہے. گالم گلوچ بالکل غلط ہے, بالکل نہیں ہونی چاہیے. ماضی میں اتنی نہیں ہوتی تھی. اختلافات بالکل حصہ ہے, اختلافات ہونے بھی چاہیے. اختلافات نہ ہو تو وہ ڈیموکریسی نہیں ہے, وہ جمہوریت نہیں ہے. لیکن گالم گلوچ نہیں ہونی چاہیے. اور اگر دیکھیں تحریک اعتماد کا کیا نتیجہ نکلتا ہے, لیکن اگر خان صاحب کو گھر وہ بھیجنا بھی چاہ رہی ہے اپوزیشن, تو جو پاکستان جن مسائل کو اس وقت ایک طرح سے بھگت رہا ہے, گویا کہ مہنگائی اور باقی چیزیں, لگتا ہے کہ ان مسائل کا حل ان کے پاس بھی نہیں ہے, جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد کچھ دیکھتے ہیں, جھانکتے ہیں آزاد کشمیر میں. کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بھی ایک سیاسی کھچڑی پک رہی ہے, وہ کیا ہے بتاتے ہیں آپ کو بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے اسکرین کے اوپر کہ عبدالقیوم نیازی صاحب کو جو آج کشمیر کے پرائم منسٹر ہیں, ان کے بارے میں خود پرائم منسٹر بھی کسی زمانے میں جب وہاں پہ جلسہ کرے تو حیران تھے کہ کشمیر کے اندر نیازی کہاں سے آ گئے. لیکن خبریں کچھ ناظرین یہ آ رہی ہیں کہ وہاں کابینہ کے ارکان ان سے کافی ناراض ہے, اور ناراضگی یہ ہے کہ وہ جو تقرریاں تبادلے ہیں چھوٹے بڑے لیول پہ جو مختلف حلقوں میں یا وزراء کے محکمے ہیں, ان کے اندر بھی پرائم منسٹر لگتا ہے کہ وہ خود ہی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی شاید ہے کہ وہ کچھ اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان کو نواز رہے ہیں. ایک اطلاع یہ بھی آئی کہ وہاں پہ جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے, عمران خان صاحب کے جو آسٹیرٹی پہ یقین رکھتے ہیں کہ کم خرچے کیے جائیں, چیزیں اخراجات کو نہ بڑھایا جائے, وہ 35 کروڑ روپے مانگے گئے آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کی جانب سے. وہ بھی خان صاحب نے کہا کہ اس وقت مناسب نہیں ہے کہ اتنے زیادہ رقم خرچ کی جائے اس پرائم منسٹر ہاؤس کو بہتر کرنے کے لیے. اور ساتھ میں ایک اور بھی نیوز کی سٹوری ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو خان صاحب کا ویژن ہے کشمیر کے مسئلے کو لے کے, اس میں کہیں بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے تو جو اس وقت پریزیڈنٹ ہیں آزاد کشمیر کے, انہوں نے تو اپنا حصہ ڈالا, اس کو کافی حد تک انہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ اجاگر کیا. لیکن عبدالقیوم نیازی صاحب کا ویژن اس طرح کا نہیں, اور اس معاملے کو, اس مسئلے کو اس انداز میں لے کے آگے نہیں بڑھ رہے. تو لگتا یہ ہے کہ وہاں پہ بھی ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ جہاں پہ خود وزیر اعظم سے ان کی کابینہ کے کچھ افراد اور پھر ایم ایل ایز جو ہیں وہ نالا نظر آ رہے ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امتیاز صاحب کشمیر میں پہلے بزدار صاحب پہ لوگ انگلیاں اٹھاتے تھے, خان صاحب سے کہتے تھے بدلو, ناتجربہ کار آدمی, اتنی بڑی بیٹل فیلڈ آپ نے ان کے حوالے کر دی. محمود خان صاحب کے بارے میں بھی کے پی کے حوالے سے یہی کہا جاتا تھا. اور اب عبدالقیوم نیازی صاحب جن کے بارے میں خود پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے شروع میں کہ پتہ نہیں کہاں سے آگے. اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹائملی ایڈریس نہ کیا گیا تو پھر ایک نیا محاذ کھلنے کو تیار ہے آزاد کشمیر میں بھی؟ دیکھیں, اگر پاکستان کے گزشتہ 40-50 برس آپ دیکھیں تو نئے محاذ کھلنے کی دھمکیاں تو آپ کو ان سے اخبار بھرے ملیں گے, وہ دھمکی پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 سے ہی خیبر پختونخوا میں بھی خبر آنی شروع ہو گئی تھی کہ ایک فارورڈ گروپ بن گیا پی ٹی آئی کے اندر 30-35 ارکان کا, پرویز خٹک کے خلاف. آپ جب اس دور کی بات کر رہے ہیں, جی پہلے والے دور کی, تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو کہا جاتا تھا کہ سرخیل ہیں اس گروپ کے, وہ بیچارے خوار ہو کے دوبارہ پی ٹی آئی میں واپس آ گئے, آ کے وزیر اعظم سے اس نے ملاقاتیں کی. تو یہاں پہ لوگ بنیادی طور پہ اقتدار سے دور نہیں رہنا چاہتے, ظاہر ہے لوگ اپنے حصہ مانگنا چاہتے ہیں. اور آزاد کشمیر آپ کو معلوم ہوگا, آپ نے بھی اتنا کور کیا ہے کہ روایتی طور پہ وہاں کے سیاستدانوں نے اس کو ایک انڈسٹری کے طور پہ ٹریٹ کیا ہے, ایک تحفے کے طور پہ وہ حکومت ملتی ہے. اس میں پھر بلکہ ایک زمانے میں ہم جب کوریج کے لیے جاتے تھے تو ایک لطیفہ ہوتا تھا کہ پاکستان میں اتنی لینڈ کروزرز اور پجیروز نہیں ہے جتنی آزاد کشمیر میں ہیں, اس لیے
کہ ان دنوں جہاد سو کالڈ جہاد چل رہا تھا تو اس کے بے شمار فنڈنگ وہاں پہ جاتی تھی، ہر وزیر کے پاس، اس کے سیکرٹری کے پاس پجیرو بھی ہوتی پروڈکٹ. ابھی وہ زمانہ نہیں رہا ہے. وہ جو انڈسٹری تھی جہاد والی وہ بند ہو چکی ہے. اور ابھی چونکہ یہاں کا جو صاحب ہیں ہمارے وزیر اعظم، ان کا کچھ اور ہی خیال ہے، لہٰذا اس کی سوچ کی وجہ سے میرا اپنا خیال ہے وہاں پہ مایوسی ہو رہی ہے. لوگوں کو اپنی مرضی کی وزارتیں، اپنی مرضی کے پرمٹ نہیں مل رہے ہوں گے، لہٰذا اس کو وہ ایک بلیک میلنگ انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کر. لیکن آپ کو لگتا نہیں طاہر خان صاحب کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ چیزیں سینٹرلائز جب کر دی جاتی ہیں سارے معاملات، اگرچہ ممکن ہے کہ پرائم منسٹر کی نیک نیت ہی ہو، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب میں کسی زمانے میں شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے، کیبنٹ کے اجلاس ہی نہیں ہوا کرتے تھے اور وزراء بھی برائے نام تھے. تو جب آپ کو لگے کہ آپ برائے نام ہے، آپ کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، تو پھر ایک انگزائٹی اور ایک عجیب سا آپ فیل تو کرتے ہیں کہ آپ کو بٹھا تو دیا گیا ہے بٹ کام کوئی اور کر رہا ہے، تو بہتر ہے پھر آپ یا تو وزارت ہی چھوڑ دیں یا یہ ہے کہ آپ کسی اور آپشن کو لے لیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی کوئی بے چینی ہو سکتی ہے اگر چیزیں سینٹرلائز ہو گئی ہیں؟ تو آپ کو یاد ہوگا جب اس کو وزیر اعظم نامزد کیا گیا تھا آزاد کشمیر کے وزیر اعظم صاحب، تو وہ نے خود کہا، وہ رپورٹڈ بھی ہو کہ مجھے خود حیرانگی ہو گئی کہ یہ کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کو بھی توقع نہیں تھی. اور میرے خیال میں ایک عمران خان صاحب کی ایک سوچ ہے معذرت کے ساتھ کہ وہ کمزور لوگوں کو پسند کرتے ہیں کہ جو ان کے ماتحت ہوں. اور آپ نے صحیح مثال دیا، خیبر پختونخوا کا بھی دیا، پھر پنجاب کا بھی دیا، پھر آزاد کشمیر تازہ ہے اس میں. لیکن ایک ہمیں سوچنا بھی پڑے گا کہ ہم ان صوبوں کو اگر ان کی ضرورت ہے یا آزاد کشمیر کو، ان کو تو پھر سپورٹ کرنا پڑے گا. اگر کیونکہ اور یہ ویسے ایک بات اور ہے کہ آزاد کشمیر کی یہ والی جو حکومت ہے یہ ماضی کی طرح میں نے نہیں دیکھی. وہاں پر ایکٹیو ہوتے تھے، جو اس کی بھی حکومت ہوتی تھی، وہاں نون والوں کی تھی یا پیپلز پارٹی کی ماضی میں رہی، پی ٹی آئی کی تو پہلی مرتبہ آئی ہے. اور کس طریقے سے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، سلطان صاحب ادھر سے ادھر آ گئے، وہ چلتا رہ گیا ساری چیزیں. تو لہٰذا آپ نے ان کو تو سپورٹ پھر کرنا ہے، اور یہ تو ڈیپینڈ کرتے ہیں. اور پہلی حکومت ہے JK میں، تو پہلی حکومت اسی کی بات کر رہا ہوں، وہاں بھی ہے اور ادھر بھی ہے شمالی علاقہ جات میں پی ٹی آئی کی، وہاں بھی تھوڑی سی وہ ذرا خاموشی سی ہے. ایک تو حکومت یہ نہیں رہی ہے. اور یہ جو کرپشن والی بات آپ نے کی ہے، یہ تو بدقسمت ہماری سوسائٹی کا ایسا ہے. یہ جہاں بھی کوئی سربراہ ہوگا، نہ صرف گورنمنٹ کے دفاتر کے، یہ تو اب چلتا رہے گا. تو اب خیال یہی ہے کہ ایک نئی آپ کو حکومت ملی ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے. اور جو پارٹی کے اندر اختلافات کی بات ہے وہ بالکل، خیبر پختونخوا کے اندر بھی کتنے لوگ تھے کہ جو پارٹی قیادت سے ناراض تھے. خان صاحب نے کچھ چیزوں کو ایڈریس کیا کچھ پارٹی سے بالکل. اور اسی طرح پنجاب کے اندر بھی علیم خان سے لے کے پتہ نہیں کن کن لوگوں کا نام لیا جاتا ہے کہ جو لوگ ایک طرح سے ناراض ہیں بہرحال کے جو فیصلے کیے گئے. تو ہو سکتا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر بھی صورتحال عمران خان صاحب نے کیا چیزیں کنٹرول کی ہے، اگر وہ کہیں پارٹی سے آگے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ ان کی اپنی کرسی کہیں خطرے میں پڑتی ہے تو لوگ پھر زیادہ اوپر کے سامنے آئیں گے؟ یہ تو آپ دیکھیں گے نا، یہ تو وقت آئے گا. تو لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ خان صاحب کی دعا کر رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے. نہیں ہم کیا کر سکتے ہیں. ہاں لیکن وہ خان صاحب کے جو کہتے ہیں کہ انہوں نے 22-23 برس ایک پولیٹیکل سٹرگل کی اور اس ملک کو بدلنا چاہ رہے ہیں، تو یقینی طور پہ اگر پارٹی وہ آزاد کشمیر ہو، خیبر پختونخوا ہو، پنجاب ہو یا سینٹر ہو یا کہیں اور، اگر اختلافات ہیں تو ان کو ٹائملی ایڈریس کرنا ہی ضروری ہوتا ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو یقینی طور پہ پھر جو برسہ برس کی محنت ہے وہ کہیں رائے گاہ جا سکتی ہے. ناظرین، آج کا پروگرام یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اجازت دیجیے، خدا حافظ.